وفائے محبت از قلم سکینہ زیدی۔ کیس نمبر 2۔ دیکھا مہین، اس معاملے کو کتنی دیر ہو گئی ہے لیکن کچھ نہیں کیا ہائی فائیو نے۔ تم تو ایسے ہی ڈر رہی تھی۔ بالکل، مجھے لگتا ہے ہائی فائیو مجھ سے ڈر گیا ہے، سجل نے فخری انداز میں کہا۔ آنے والے وقت کے بارے میں سوچو سجل۔ صحیح کہہ رہی ہو، فالتو میں ڈر گئے تھے ہم۔ اگر ان لوگوں کی اتنی دہشت ہوتی تو ابھی تک چپ ہی ہوتے، مہین نے سوچتے ہوئے کہا۔ اچھا چھوڑو سجل، آؤ لائبریری میں چلتے ہیں، مجھے کچھ نوٹس بنانے ہیں۔ نہیں مہین، تم جاؤ، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی۔ سنو، آپ سجل ہو؟ سجل کتاب پڑھ رہی تھی جب ایک لڑکی سجل کے سامنے آ کر بولی۔ ہاں میں ہوں سجل۔ واہ سجل، تو اتنی مشہور ہو گئی، سجل نے فخری انداز میں کہا۔ اور آپ کو بیسمنٹ کی کلاس میں آپ کی دوست بلا رہی ہے، اس کے پیر میں موچ آ گئی ہے، لڑکی نے سجل کو خبر دی۔ کیا؟ کہاں ہے وہ؟ سجل گھبرا کر فوری بیسمنٹ میں گئی۔ سجل کلاس کے اندر داخل ہی ہوئی تھی کہ پیچھے سے دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی اور ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے قدموں کی آواز بھی۔ کون ہے؟ سجل نے اندھیرے میں نظر گھمائی لیکن کچھ دیکھ نہ سکی، اور ایک دم لائٹ کھلی اور کلاس میں روشنی ہوئی۔ یکدم آنکھیں بند کر کے کھولیں تو سامنے دیکھ کر معاملہ کچھ سمجھ آیا اور سجل کے اندر خوف نے جگہ لے لی۔ ویلکم جونیئر ہائی فائیو کی طرف سے ویلکم ہے۔ اوہ سوری، اس وقت ہم 4 ہیں۔ وہ کیا ہے نا، ہمارے ایک ممبر کے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہوتا کہ خیر، ہم خود کسی بکرے کو دیکھ رہے تھے لیکن تم خود ہی چل کر آ گئی ہمارے پاس۔ واہ یار، آج کا دن ہی بہت اچھا ہے، سامنے کھڑے 4 لوگوں میں سے ایک نے کہا، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ ایمن عابد ہے۔ بولنا شروع ہو جائے تو روکنا مشکل لگتا ہے۔ ایمن چپ تو ہو، ہمیں بھی بولنے دو۔ یار تم شروع ہو تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی، رضا شاہ نے قوت سے بولا۔ ان سب کو چھوڑو یار، یہ بتاؤ تم سجل ہو نا؟ پتا ہے ہم تم سے بہت ڈرتے ہیں۔ جب تم نے اس لڑکے کو بولا تھا کہ کوئی بھی پوچھے تو بولنا سجل نام ہے میرا، باسل نے ڈرنے کی اداکاری کی۔ دیکھو تم لوگ کون ہو؟ سجل کو اب خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ارے بھائی، ابھی تو بتایا ہائی فائیو ہیں ہم، یہ باسل، یہ رضا، یہ ایمن اور میں حرم، اور ایک ممبر ابھی تک نہیں آیا، شاید آج نہ آئے۔ یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ وہ نہیں آیا، ورنہ کیا ہوتا؟ تم نے ہائی فائیو کے کام میں ٹانگ اڑائی ہے، اور ہائی فائیو کسی سے نہیں ڈرتا، یہ بھی تم یاد رکھو گی۔ آج کے دن کے بعد حرم نے دہشت زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ دیکھو سوری، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ سجل کا صبح والا دبنگ پن اب ہوا میں اڑ گیا تھا۔ ہاں واقعی دوبارہ ایسا ہوگا بھی نہیں، باسل نے دیکھتے ہوئے بولا۔ حرم، او ہیلو، تم کہاں؟ اس کلاس میں سے صرف ہم جائیں گے، تم تو ادھر ہی رہو گی۔ تم نے ہائی فائیو کے کام میں ہاتھ ڈالا تھا، اب رہو یہاں، اپنی سزا پوری کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ لوگ جلدی سے باہر نکل گئے اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ سجل کو اب اپنے دبنگ پن پر غصہ آ رہا تھا اور سوچ رہی تھی کہ باہر کیسے نکلے گی، کیونکہ بیسمنٹ میں زیادہ لوگ نہیں ہوتے۔ اگر کسی نے یہ دروازہ کھولا تو وہ ہم لوگوں سے نہیں بچے گا، سمجھے؟ باسل نے سب اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوئے کہا، اور وہاں سے سب چل دیے۔ یار یہ سجل کہاں رہ گئی ہے؟ گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے، ہر جگہ دیکھ لیا، کہیں گھر تو نہیں چلی گئی خود؟ ہاں یہ ہی ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو منہ بن جاتا ہے اس کا۔ اس کے کل میں خود آؤں گی یونی، اور بات بھی نہیں کروں گی۔ مطلب انسان کو جانا ہے تو وہ بتا ہی دیتا ہے، کون سا روکا تھا اسے اسی وجہ سے لائبریری نہیں آئی؟ مہین نے اپنے دماغ سے سوچتے ہوئے بیگ اٹھایا اور گھر کے لیے نکل گئی۔ سجل نے دروازہ بہت بار پیٹا لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا تھا، کیونکہ سب کو اپنی جان پیاری تھی۔ اب 3 گھنٹے گزر چکے تھے
اور بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہو رہی تھی، اور اسی وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے ہائی فائیو سے پنگا لیا، اور اب سوچ لیا تھا کسی بھی کام میں پنگا نہیں لے گی، چاہے ہائی فائیو سے کچھ بھی ہو جائے۔ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور ہائی فائیو کے وہ چاروں اندر داخل ہوئے، اور حرم بولی، اب تمہاری سزا ختم ہوئی، امید ہے دوبارہ ایسا نہیں ہوگا جو تم نے صبح کیا۔ ہاں، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا، سجل فوری بولی۔ گڈ، اچھا اب جاؤ، حرم نے احسان کرنے والے انداز میں بولا۔ سجل تیزی سے باہر نکلی اور پیچھے ان لوگوں کا زوردار کہکا سنائی دیا۔ ہیلو، السلام علیکم کرنل۔ وعلیکم السلام میجر۔ کیا رپورٹ ہے کیس کی؟ کرنل نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ کرنل، کام جاری ہے، ابھی تو امید ہے جلد خوشخبری ملے گی، میجر نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے میجر، ہمیں تو تم پر پورا بھروسہ ہے، کرنل نے بھروسے سے بھرپور لہجے میں بولا۔ جی کرنل، میں اب تک کی رپورٹ سینڈ کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ فیضو صاحب، وہ مال اڈے پر پہنچ گیا ہے، نوکر نے فیضو کے آگے سر جھکا کر جواب دیا۔ گڈ، اچھا ہوا وقت پر کام ہو گیا، ورنہ اکرم کی آج آخری رات ہوتی۔ تم جاؤ، فیضو نے خوشی سے کہا۔ فیضو عرف فیضو ایک گبرو نوجوان میں سے ایک ہے، اس کی خوبصورتی پر لڑکیاں مرتی ہیں، وہ ایک جرم کی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، ہر کوئی اس کے نام سے ڈرتا ہے، لیکن اس کو یہ پسند ہے سب اس سے ڈریں، اس کے آگے جھکیں۔ اس دنیا میں مطلب تھا تو بس پیسے سے، اور اس کو اپنی خوبصورتی پر غرور ہے، کوئی بھی اس کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک گینگسٹر ہے، ہر غلط کام میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے، ڈرگ اسمگلنگ وغیرہ۔ ایک ناپرست انسان ہے، کسی کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے، اپنے آپ میں جیتا انسان کو مارنا اس کے لیے مکھی مارنے کے برابر ہے، اپنی خوشی کے لیے کچھ بھی گزرنے کو تیار، لیکن وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مہین اور سجل کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن ہاں، مہین نے یہ میسج سجل کو ضرور کیا تھا کہ وہ کل خود یونی جائے گی، اور تم خود آنا، جس طرح آج آئی تھی۔ سجل نے جب میسج پڑھا تو کوئی جواب نہیں دیا، یکدم وہ یار کل تو مزہ ہی آ گیا، تم اس سجل کا منہ دیکھا تھا، خوف کے مارے کیسا ہو رہا تھا۔ اس وقت ہائی فائیو یونی کی کنٹین میں بیٹھے ہوئے کل کی کارروائی حیدر کو بتا رہے تھے۔ یار حیدر، کل کا سین مس کر دیا تو نے، باسل نے حیدر کو افسوس سے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں تھا تو کیا ہوا، تم لوگوں نے تو انجوائے کیا نا، حیدر نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور سب نے ہاں میں گردن ہلائی، زوردار کہکا کنٹین میں گونجا۔ سجل، تم نے اچھا نہیں کیا تھا، کل بغیر بتائے گھر چلی گئی، ماہی نے سجل کو دیکھتے ہوئے بولا۔ یار میں گھر نہیں گئی تھی، تم پہلے چلی گئی تھی، میں یونی میں ہی تھی، سجل نے نظریں جھکا کر بولی۔ جھوٹ، میں نے تمہیں سب جگہ دیکھا، تم کہیں نہیں تھی، یہ تم اتنی اپ سیٹ کیوں لگ رہی ہو، کوئی بات ہے کیا، بتاؤ مجھے، مہین بے غور سجل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مہین، میں یہی تھی، مجھے ہائی فائیو نے بیسمنٹ کی کلاس میں بند کر دیا تھا 3 گھنٹے، کل والے واقعے کی وجہ سے۔ سجل نے مہین کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا، اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ مہین سجل کی بات سن کر غصے میں کھڑی ہو گئی۔ مہین، اب بیٹھو اور چھوڑو اس بات کو، اب ہائی فائیو کے متعلق کوئی بات نہیں کروں گی، سجل نے خوف سے کہا۔ ایسے کیسے وہ لوگ تمہیں بند کر سکتے ہیں؟ میں انہیں چھوڑوں گی نہیں، مہین ہائی فائیو گروپ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولی، اس بات سے انجان کہ اس بڑے قدم کسی طوفان کو دعوت دے رہے ہیں، اور طوفان سے آگے اس کی آگے کی زندگی لپیٹ میں آئے گی۔ امید ہے آج کی قسط نمبر 2 آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔